آداب. اس ہفتے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی معبود کے بارے میں، خدا کے بارے میں. شیخ سنان کی کہانی تھی کہ خدا کیسے جو ہے وہ اس تک پہنچا جاتا ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے، اس کو کریٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ اس کو مورت کی شکل میں بنائیں یا اپنے ذہن کی امیجنیشن کے ذریعے سے بنائیں. آج کچھ بات ہم کریں گے کمیونیکیشن اور مس کمیونیکیشن کے بارے میں اور ساتھ میں اس کے ساتھ وقت کے بارے میں کہ وقت کیا ہے. یہ ایک پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ایک بحث چل رہی تھی، اور بحث جو ہے وہ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا اور کپل سبل کے درمیان بات ہو رہی تھی. اور تشار مہتا صاحب جو ہے وہ مائنڈ ریڈ کرنا چاہتے تھے ججز کا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، اور شعر یہ تھا کہ جج صاحب کو مخاطب کر کے، چیف جسٹس سے بینچ میں، کہ میں چپ رہا، غلط فہمیاں اور بڑی، سنا ہے اس نے وہ جو میں نے کہا نہیں. تو اس میں کچھ ایک دلچسپی پیدا ہوئی چندرچوڑ صاحب کو. انہوں نے کہا کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تشار مہتا صاحب نے کہا کہ یہ شعر جو ہے، انہوں نے کہا کہ کیا یہ اقبال کا ہے، غالب کا ہے، کس کا ہے؟ تو تشار مہتا صاحب نے کہا کہ یہ شعر وسیم بریلوی صاحب کا ہے، لیکن جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق یہ شعر جو ہے وہ بشیر بدر صاحب کا ہے، وسیم بریلوی کا نہیں ہے. کچھ اور بھی اس میں ڈسکشن ہوئی. ڈیلی اور ڈیلی ایک کتاب کا ذکر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کیا. تو ایک اچھی ڈسکشن تھی. کچھ مس انفارمیشن بھی تھی اس میں، اور کچھ جو ہے وہ انفارمیشن بھی تھی. جو اس کا شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ جو میں نے نہیں کہا وہ اس نے سن لیا، تو اس قسم کا ایک واقعہ جو ہے میرے سامنے بھی پیش آیا. یہ اس زمانے کی بات ہے، میں ان دنوں رجورے میں پوسٹڈ تھا، اور ایک یہاں پہ اجوکا تھیٹر جو ہے انہوں نے ایک پلے کیا تھا بلا، ابھینو تھیٹر جموں میں، اور بالخصوص صرف اس کے لیے ایک دن کی چھٹی لے کے میں آیا تھا دیکھنے کے لیے. تو جب وہ ڈرامہ چل رہا تھا تو اس میں مکالمہ تھا بلے کا اور بنتا سنگھ بہادر کا. جو آڈینس میں ایک صاحب تھے، تو جو مکالمہ تھا وہ جو جس طرح سے پیش کیا جا رہا تھا وہ اس حالت میں ان تک نہیں پہنچا، جس سے ان کو تھوڑا سا انہوں نے ایجیٹیٹ کیا. تو تھوڑا سا وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کچھ کہا بھی، اور وہ بہت ویل ٹرینڈ ایکٹرز تھے. وہ اپنی جگہ بالکل اس طرح سے کھڑے ہو گئے جیسے اسٹیچو ہوتا ہے، مینیکنس کی طرح، کافی دیر تک. اس کے بعد وہ کھیل آگے چلا. اصل میں ہم اکثر جب شیکسپیئر کو کوٹ کرتے ہیں تو جو شیکسپیئر کو کہتے کہ کہ شیکسپیئر نے ایسے کہا ہے، تو اصل میں وہ شیکسپیئر نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اس کا کریکٹر بول رہا ہوتا اس وقت. تو اس لیے وہ ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ شاید پلے رائٹ نے جو اس قسم کی کوئی بات کہی ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے، وہ ڈائلاگ ہے، اور ڈائلاگ میں جو ایک ویلن بھی ہوتا ہے، ایک ہیرو بھی ہوتا ہے، اور ایک مکالمہ ہے. اس لیے میں اس چیز کے ساتھ خلاف ہوں کہ شیکسپیئر کے کسی بھی کوٹ کو پیش کیا جائے یہ کہہ کے کہ یہ شیکسپیئر ہے. وہ ایک کریکٹر بول رہا ہے خاص سچویشن میں. بہرحال جو اس کا ایک مومنٹم تھا پلے کا وہ رک گیا. اور جان ہیلیپر ایک تھیٹر کے کرٹک ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ فلم میں اور تھیٹر میں یہ فرق ہے کہ آپ فلم میں جائیں، آپ کو فلم پسند نہیں ہے، آپ کو گھر سے فون آ رہے ہیں، آپ کا بچہ فون کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا حال، وہ کہتا ہے کہ بچے سو جاؤ وغیرہ وغیرہ. جان ہیلیپر جو ہے وہ ایک مثال پیش کر رہے ہیں. تو اس سے کوئی فلم اگر چل رہی ہو تو کوئی چندہ فرق نہیں ہوتا، لیکن تھیٹر میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بھی پریزنٹیشن ہے وہ ریئل ٹائم میں، اور اس کا اثر جو ہے وہ پریزنٹر پر خود ڈائریکٹ پڑتا ہے. انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ کا اگر کنگ لیئر پاگل ہو رہا ہے اسٹیج کے اوپر، تو وہ ریئل ٹائم میں وہاں پہ پاگل ہو رہا ہے.
یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ اور اس کو فلمایا گیا ہو، کسی اور کیمرے میں اس کو دیکھا گیا ہو اور اس کو لا کے تو ایک سکرین کے اوپر، سلور سکرین کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو وہ ریئل ٹائم میں نہیں ہے، وہ ایک پاسٹ کی بات ہے جس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، جبکہ تھیٹر جو ہے وہ ریئل ٹائم میں، سو کالڈ ریئل ٹائم میں. اصل میں تو ریئل ٹائم تھیٹر ہو نہیں سکتا، بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ اینڈ یو آر ڈپکٹنگ سم تھنگ، سم اسٹوری. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے کہ ریئل ٹائم، تو یہ ریئل ٹائم ہے کیا؟ جس کے بارے میں مختلف فلاسفرز نے، ریلیجس لوگوں نے، ان سب نے جو ہے اس کے بارے میں مختلف اپنے اپنے انداز میں بات کی ہے. پہلے میں شروع کرتا ہوں، چونکہ میں رجوری سے تب آیا تھا اور وہاں پہ بہت پاپولر ہے میاں محمد بخش صاحب کی سیف الملوک. میاں محمد بخش صاحب جو ہے وہ پسوال گجر ہیں، اور جو انہوں نے یہ تصنیف ان کی ہے یہ پوٹھوہاری زبان میں ہے، یا جس کو پہاڑی کہتے ہیں، پشاور کے علاقے میں ہند کو بھی کہتے ہیں اس کو. ایک خاص قسم کا ایک مزاج ہے اس کا، کچھ پنجابی سے ملتی جلتی ہے لیکن ایگزیکٹلی پنجابی ہے نہیں یہ. تو اس کا ایک شعر ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. کہ اگر دشمن مر جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی نہ منائی جائے. اس کا دوسرا مصرع ہے، ڈنگر تے دن آیا محمد، اوڑ کنو ڈب جانا. ڈنگر جس کو ہم کشمیر میں اور باقی جگہ پہ جو ہے وہ دیگر بھی بولتے ہیں. دیگر وہ وقت ہے جس وقت آپ سمجھ لیجئے آج کل کے زمانے میں، جو آج کل دن چل رہا ہے، کہ 3 بجے کے بعد سے آگے کا جو ٹائم ہے، جس وقت دن جو ہے وہ ڈھل کے شام کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اس کو دیگر کہتے ہیں. پنجابی میں انہیں لفظ استعمال ڈنگر استعمال کیا ہوا ہے. اور کشمیر میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس نماز کو، نماز بھی ہوتی ہے 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ایک نماز دیگر کی نماز بھی ہے. ایک تو فجر کی ہے، اس کو بولتے ہیں صبح عام طور پہ عام زبان میں، اور ایک ظہر اس کو بولتے ہیں پیشن، اور ایک ہے عصر، اس کو بولتے ہیں دیگر. اور اس کے بعد مغرب ہے اور عشاء ہے، جس کو ہم عام کشمیری زبان میں خفتن اور شام بولتے ہیں عام زبان میں. لیکن اس میں ایک لفظ جو ہے وہ دیگر ہے، اور دیگر عصر کو کہتے ہیں. اور قرآن کا ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام ہے سورہ عصر. تو سورہ عصر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، کہ میں شاہد بناتا ہوں یا میں قسم کھاتا ہوں ڈھلتے ہوئے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، ما سوائے وہ لوگ جو امن میں آ گئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے سچائی کے لیے دوسروں کو نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی، خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی نصیحت کی. اب اگر آپ کو فزکس کے حساب سے دیکھا جائے تو لا آف ڈائنامکس کا جو دوسرا رول ہے، اس میں انٹراپی لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے تھیوری کے مطابق ایک بگ بینگ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لگاتار جو ہے ایک انرجی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور وہ تنزل میں ہے، اٹ از ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ. یہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ڈھل رہی ہے. تو زمانہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ڈھل رہا ہے. سائنٹسٹ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک تیر کی مانند ہے. جو تیر جب چلایا جاتا ہے تو وہ پریزنٹ میں جیسے ہے تو اس میں جو مومنٹ سامنے ہے وہ ہے، پاسٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور فیوچر کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. تو ایک خاصا مشکل سبجیکٹ ہے وقت کے بارے میں. بہت سارے شاعروں نے لکھا، بلکہ فلمی گیت بھی اور گانے بھی بہت سارے اچھے ہیں. فلم وقت کا بھی آگے بھی جانے نہ تو، جو بھی ہے بس یہی ایک پل ہے. اور اسی سے جو ہے وہ صوفیہ کے یہاں ایک صاحب حال کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. ایک ہوتا ہے صاحب قال جو صرف بات کرے، ایک ہوتا ہے صاحب حال جس کے
حال پر، جس کے پریزنٹ کے اوپر، جس کے واردات قبل پہ، جس کے من کے کروکشیتر کے اوپر جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کو جب سینٹ آگسٹین کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے نہ پوچھیں تو مجھے معلوم ہے کہ وقت کیا ہے، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وقت کیا ہے. یہ سینٹ آگسٹین کا ایک قول ہے. اب ٹائم کی مختلف تھیریز ہیں. ہم جب جہاں تک ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو بولتے ہیں کال، ڈچ کو بھی بولتے ہیں. اس میں بھی ویسے تنزل ہے ایک طرح کا، لیکن یہاں پہ کانسیپٹ جو ہے انڈیا میں ٹائم کا وہ دو طرح کا ہے. یہ لینئر بھی ہے اور سائیکلک بھی ہے. کالا چکر، ایک چکر بھی ہے اس میں کہ گھوم کے پھر وہیں پہ واپس آ جاتا ہے. لیکن ایک چکر میں جو ہے وہ بہرحال اس میں ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ آتا ہے، جو فزکس کے لوگ بھی کہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کی اس دنیا میں ورچوئل ورلڈ میں جی رہے ہیں، مختلف چیزوں کا سہارا لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری آپس کی کمیونیکیشن میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک دوسرے کی چیزوں کے اوپر ہم ان کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ لگاتار ہر ایک آدمی جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے. اور دن بدن جو ہے وہ اپنے کال کی طرف، ہندی والا کال ڈچ کو بھی بولتے ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اپنے کنفلکٹس، آپ کے رولے جو ہیں آپس کے، اپنے دل کے رولے اور لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ مٹا دینے چاہیے، اور ایک زندگی ایسی ہو سکے، کیونکہ زندگی میں ریوائنڈ بٹن نہیں ہے. اور جس طرح سے ایک ڈرامہ کسی ایک ڈسٹربنس کی وجہ سے اس کی جو ہے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے زندگی میں بھی جو ہے اس قسم کا شور، اس قسم کا مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بدمزگی پیدا کرتا ہے. آئندہ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ آپ کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے. شکریہ.